الحمد لله الذي هدانا لهذا أكمل الحمد على إحسان والشكر له على توفيقه وامتنانه قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. محترم اور قابل عزت سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کسی بھی شخص کی بات سچی نہیں ہو سکتی، اور نہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کی زبان سچی ہو سکتی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ تملأ المیزان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر خوش ہو کر اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو کر جو شخص ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ ترازو جس ترازو کا ایک پلڑا زمین اور آسمان دونوں رکھ دیے جائے نہیں بڑھ سکتا، لیکن الحمدللہ ایک مرتبہ کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ترازو کے دونوں پلڑے اجر و ثواب سے بڑھ کر انسان کو عطا کر دیں گے۔ آگے فرمایا والصلاۃ نور، نماز نور ہے، یہ انسان کی زندگی میں بھی نور لاتی ہے، انسان کے لیے قبر میں بھی روشنی اور نور کا سبب بنے گی، اور ریاض قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نماز کو ہمارے لیے روشنی اور نور کا بندوبست بنا دیں گے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے انسان سمجھتا ہے میری زندگی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ مال و متاع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور یہ مال و متاع اور میری زندگی اور میری سانسوں کا تسلسل آنا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گی۔ صدقہ علماء کرام نے اس کی تعریف یوں بیان کی ہے، العطیہ یبتغى بها المثوب من اللہ سبحانہ وتعالی، صدقہ وہ چیز ہے، وہ خیرات جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ادا کی جائے۔ صدق یصدق، سچ بولنا، بے لوث محبت،
انسان کا بہادر ہو جائے، یہ صدقے کا معنی ہے۔ اور صدقہ یہ اللہ تعالی کے قرب کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ کس طرح سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ادھر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور ادھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو میرا بات پسند آ گیا ہے۔ فرمایا کیا مطلب؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں میرا سب سے خوبصورت مال میرا باغ ہے، اور اس باغ کو اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 2 باغ عطا فرمائیں گے، وَأَرْجُو بِالرُّحَا وَزُخْرُهَا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور اس نیت سے عطا کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور اس کا ذخیرہ مجھے خود عطا فرمائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جلدی کرو، سارعوا الی مغفرہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں جلدی کرو، وجنہ، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان خلا جو ہے اتنی بڑی ہے۔ وعدت للمتقین، اور یہ جنت کن کے لیے تیار کی ہے؟ متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہے؟ جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 بیان کی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اپنے مال متاع کو مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں ہوں یا آسودگی کی حالت میں ہوں، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور دوسری صفت یہ ہے وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ پہلوان کا پہلوانی تب پتہ چلتی ہے جب غصے کی لہر چلتی ہو دل و دماغ کے اندر، لیکن انسان اس کے باوجود بھی وضو کرتا ہے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہے تو لیٹ جاتا ہے، انسان کی پہلوانی تب پتہ چلتی ہے۔ والعافین عن الناس، اور تیسری صفت یہ ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ان تینوں آدمیوں سے پھر اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پھر یہ تینوں آدمی متقی بن جاتے ہیں
اور جس شخص کے اندر یہ تینوں صفات آ جائیں، متقی ہو جائے گا تو جنت مل جائے گی۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ